شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن مجید کو اگر سفر میں نازل کر دیتا تو سفر محترم ہو جاتا. ہم دیکھیں نا سوسائٹی میں رمضان شریف آتا ہے تو لوگوں کا ایک رجحان تو ہوتا ہے قرآن کی طرف، لوگ تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر یہ فرق کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن سے ہدایت لینے کا ہمارا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ اگر قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. کہ ہمارے عالم دین کو اکانومسٹ بھی ہونا چاہیے، اس کو فارن امور کا بھی ماہر ہونا چاہیے. پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کلیسا سے اٹھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں محترم عثمان آکاش صاحب، اور ہم انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے عثمان بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رمضان کے اس مہینے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے، یہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے، تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں. ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ایک عام مسلمان سے تقاضے کیا ہیں، اور رمضان کو ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی فضل ایوان صاحب، آپ لوگوں نے دعوت دی ہے. رمضان المبارک، قرآن مجید اور مسلمان سے اس کے تقاضے. سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ باہم آپس میں بہت مربوط ہیں، انٹرلنکڈ ہیں سارے کے سارے. اگر قرآن مجید کی جن آیات کے اندر رمضان المبارک کی فرضیت کی بات کی گئی ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف جو ہے وہ قرآن مجید کی ڈپینڈنسی میں کروایا ہے، اس کے مرہون نے منت کروایا ہے، اور بہت بریف سا کروایا ہے، شارٹ سا کروایا ہے. اب آیت پڑھے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی رمضان کی فضیلت کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہے. مطلب رمضان کی، مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن مجید کو اگر سفر میں نازل کر دیتا تو سفر محترم ہو جاتا نا. اب یہ الگ بات ہے کہ رمضان کا ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو رمضان میں بڑے بڑے تاریخ انسانی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اب اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چوز کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا تھاٹس ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال قرآن نے اسے کیا کر دیا ہے، بہت مبارک بنا دیا. اب قرآن کا جو انداز ہے گفتگو کا اسے دیکھیں ذرا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تعارف کرواتے ہوئے اور اسے متعارف کرواتے ہوئے، انٹروڈیوس کرواتے ہوئے، اس نے قرآن کو سہارا لیا ہے اور مختصر تعارف کرا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تعارف کروانے کو بادر نہیں کیا، پھر قرآن پہ بات لے آیا اللہ تعالیٰ. اب قرآن کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور آپ حیران ہوں گے قرآن مجید کے تعارف کی اتنی جامع معنی اور اتنی براڈ پرسپیکٹیو، ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا، وہ کوئی آیت قرآن میں نہیں آئی جتنی یہاں آئی ہے، اور رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے مہینے میں آئی. اسی میں رمضان، اسی میں قرآن، اور قرآن کا تعارف کروایا. رمضان کا تعارف قرآن کی وجہ سے کروایا، اور قرآن کا تعارف 3 ڈائمینشنز. ھدی للناس نکرہ لایا ہے، 2 زبر 2 زیر پیش، جانتے ہیں خاص ہم لوگ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو نکرہ تو جو ہوتا ہے کہ ایک آرڈنری قسم کے، ایک معمولی قسم کے مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی سے خالی نہیں چھوڑا، ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا اسے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہے. یعنی قرآن کا ایک تعارف ہے. دوسرا ہے بینات من الھدی، انسانی زندگی کی جو سینٹرل ایشوز ہیں، جو اس کے جوہری مسائل ہیں، اس کی معیشت کیا ہوگی، اس کی معاشرت کیا ہوگی، اس کی تہذیب کیا ہوگی، ان کے اجتماعی مسائل میں جو ہے ان کا نظام تعلیم کیا ہوگا، ان کے فارن افیئرس کیا ہوں گے، ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان کے سارے کے سارے جتنے بھی اجتماعی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، معاشی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کن اصولوں پہ ہوں گے، انہیں الہدا سے کہا گیا. وہاں نکرہ لایا ہے، یہاں الف لام کے ساتھ لایا ہے. اسے کہا بینات من الھدی، میں نے کھول کھول کے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں واضح 2 ٹوک ہدایات اتاری. اس امت کو بھول نہیں ہے، اس امت کی معیشت کیا ہے، یہ ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر سکتی. قرآن کہتا ہے بینات من الھدی کا مطلب کیا ہے پتہ؟ بہت واضح، ہاں، کھول کھول کے میں نے بیان کر دیا تمہارے، کیٹیگوریکلی بتا دیا، کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے، وتھ کمپلیٹ ڈیمونسٹریشن. نبی کو ساتھ بھیجا نا، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہمیں. خلافت راشدہ نے اس کے اوپر پوری طرح ایک امپائر کھڑی کر کے دی نا، تھاٹس کی ایگزیکیوٹ کر کے. تو گویا کہ مجھے اور آپ کو تو بھول نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کر دیا ہے کہ آپ کا اکنامک سسٹم کیا ہے، کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرے گا، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کیسے فنکشن کرے گی، آپ کی فارن پالیسی کن اصولوں پہ ہوگی، آپ کے سوشل اسپیکٹرم میں کیا کیا اصول کار فرما ہوں گے. بینات من الھدی کھول کے بیان کیا میں نے. یہ دوسرا تعارف تھا قرآن کا. صحیح. تیسرا تعارف کیا فرمایا؟ الفرقان میں نے بنایا اسے. یعنی قرآن کو ماننے والا یہ ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر سکتا
کہ میرے پاس کسوٹی نہیں ہے, کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کہ وچ از حلال, وچ از فاربیڈن اینڈ وچ از پرمیٹڈ, کیا جائز ہے کیا نہیں ہے, یعنی بنیادی تمیز پیدا کر دیتا ہے. اب بس یہاں مختصر سی ایک لائن ہے آخر میں, اگر رمضان کے روزے رکھنے والا اور رمضان میں سارے اہتمام کرنے والا بندہ, سحر و افطار, فاقہ کشی, فاقہ مشتی, قیام اللیل, سارا کچھ کرنے والا, اگر بندہ اپنے اندر حلال اور حرام کی بنیادی تمیز پیدا نہیں کر سکتا, سچ اور جھوٹ کے معاملے میں وہ فرق نہیں سمجھ سکتا, وہ کسی بھی دائرے میں سچ اور جھوٹ ہو, حلال اور حرام کسی بھی معاملے میں ہو, بزنس میں ہو, ٹریڈز میں ہو, تعلقات میں ہو, پھر تعلقات میں بھی چاہے پولیٹیکل سنیریو ہو, وہ فورن ریلیشنز ہوں, کوئی بھی ایریا بنتا ہے جو تعلقات کا, جس سے بھی انسان ڈیل کرتا ہے فرد کی حیثیت سے یا قوم کی حیثیت سے, اگر ان تمام ڈائمینشنز میں اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, یعنی الفرقان کا ٹیسٹ اس میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب ہے اس نے رمضان کی ساری فاقہ کشی اور فاقہ مستی جو کی ہے, اس نے قیام اللیل کیا ہے, وہ تو بالکل ناقابل قبول ہے, وہ تو کوئی ایڈمائریبل نہیں ہے, ایڈوریبل نہیں ہے. اچھا ویسے مجموعی طور پہ ہم دیکھیں نا سوسائٹی میں رمضان شریف آتا ہے تو لوگوں کا ایک رجحان تو ہوتا ہے قرآن کی طرف, لوگ تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں, اس کے علاوہ بھی لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ اپنے طور پہ ٹارگٹس بھی رکھتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اتنے پارے روزانہ میں نے پڑھنے ہیں. تو اس کے باوجود پھر یہ فرق کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن سے ہدایت لینے کا ہمارا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں کہ جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ہم کیسے رمضان کو قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فضل بھی یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے نا, اس کی بڑی ڈائمینشنز ہیں, بہت ڈائمینشنز ہیں. بڑا سیدھا بھی اگر اس کا جواب دیا جائے یا نا اس کو ایڈریس کیا جائے یا ہم آپس میں ڈیبیٹ کریں, تو سیدھا جواب یہ ہے کہ آیا آپ اسے انڈیویجول سپین میں بات یہ کر رہے ہیں کہ اثر کیوں نہیں ہو پا رہا, یا کولیکٹیو سپین اور سوسائٹل سپین میں بات کر رہے ہیں. یہ ہو اس لیے نہیں پا رہا, انسانی زندگی کے اوپر اس کے اثرات اس لیے مرتب نہیں نظر آ رہے, آپ کے وہ انڈیویجولز کی زندگی بدلتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آ رہی ایز ہول. ٹھیک ہے, جو پہلے بے نمازی تھا رمضان گزرنے کے بعد نمازی بن گیا ہے, لیکن معیشت کے معاملات میں تو مشکل کا شکار ہے بیچارہ وہ, کیونکہ معیشت کے دائرے میں اسے رہ کے انہی بینک سے ڈیل کرنا ہے جو بینک سود پہ چل رہے ہیں, صحیح, انہیں اسی اسٹاک ایکسچینج سے ڈیل کرنا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کیا کر رہی ہے, بالکل غیر اسلامی اصولوں پہ چل رہی ہے. تو اسی لیے سینٹرلی جب آپ کسی ویژن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایڈمٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, اور سینٹرلی جب کسی ویژن کی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں رہتی, تو پھر انڈیویجول لائف سے بھی وہ اتھارٹی نکل جاتی ہے. اب قرآن مجید چونکہ سینٹرلی ہمارے ہاں کیا نہیں ہے, ایڈوریبل نہیں ہے, ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اسے سینٹرلی ہم کیا نہیں اتھارٹی نہیں دیے ہوئے, جب وہ ہمارے یہاں اتھارٹی نہیں ہے تو لازمی طور پر نتیجہ کیا نکلنا ہے. لیکن جتنی علماء نے ہمیں بتائی ہے اتنی تو ہم اتھارٹی دیتے ہیں. علماء نے ہمیں کہا کہ 20 تراویحیں پڑھنی ہیں یا 8 پڑھنی ہے یا پورا قرآن ختم کرنا, وہ اتنا ہی جتنی میں ہم نے کریڈیبلٹی رکھنی ہے اسلام کے, اور جتنا انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کو, تو وہ تو پڑھتے ہیں سارے لوگ, اور کیا کریں پھر. نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اصل میں انسان کا صرف انسان کی پرسنالٹی کا اگر تھوڑا جائزہ لینا تو انسان کے اندر ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو انسان جس کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ مذہب ہو, نظریہ ہو, بیانیہ ہو, نعرہ ہو, تعلق, انسانی تعلق ہو, تو وہ منیمم لیول کے اوپر یہ ضرور خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن, ایموشنل سیٹسفیکشن رکھے. ہمارا اسلام کے ساتھ جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا معاملہ, اللہ اجر دے جو کرتے ہیں تلاوت, ان کو مائنس نہیں کر رہے, بڑے اجر کا کام وہ کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کر کیوں رہے ہیں اور بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا, اور اچھا اتنا تو وہ کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں, تو سوشل اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن, ایموشنل سیٹسفیکشن کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. انسان کی روح ہے نا, بے چین ہوتی ہے نا, تو پھر اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, لیکن اس کا دائیں بائیں کا ماحول, اس کا کلچر, اس کا نظام اسے اتنی اجازت دیتا ہے جتنی کو وہ سیٹسفیکشن تھوڑی سی حاصل کر لیتے ہیں, آسودہ ہو جاتے ہیں, سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. پھر کیا کریں وہ, اور کیا کریں جس سے انہیں قرآن کے سینٹرل پیغام تک وہ پہنچ سکے. قرآن نے ہمیں دیکھیں نا, رمضان کے ساتھ آپ نے سے جوڑا تھا نا, قرآن بنیادی طور پہ ہمیں ایک بہت بڑے مارکے کے لیے تیار کرتا ہے. اس کا ویژن ہے, دو ٹوک ویژن ہے, اس کا دو ٹوک بیانیہ ہے, نیریٹو ہے اس کا. یہ اپنے ماننے والے کو کہتا ہے کہ تم نکو بن کے زندگی نہیں گزارو گے, تم جس نعرے اور نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑے ہو وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. دیکھیں یہ بات تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, تو بتائی نہیں نہ گئی, بتائی نہیں گئی. اب انہیں کیسے معلوم ہو؟
میرے خیال میں اس کے لیے مستقل ایک محنت کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو محنت ہمارے وہ ہے نا جو بھائی ہمارے تبلیغی کہتے ہیں, اور وہ محنت ہماری اسلام کے ایک بہت شارٹ قسم کے لمیٹڈ سے ایڈیشن کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. باعث برکت, اللہ انہیں اجر دے اس بات کا. لیکن بہرحال 10ویں کے بعد اگر ایف ایس سی کا اصرار نہ کیا جائے تو زیادتی ہے نا. میٹرک کی نہ صرف ہو, صرف ایف ایس سی نہ ہو, اس کے بعد بی ایس سی ہوتی ہے, اس کے بعد ایم ایس سی ہوتی ہے, اس کے بعد پریکٹیکل لائف ہے, پھر پریکٹیکل لائف کی ذمہ داریاں. بالکل اسی طرح چند ایک ریچولز کو دین بنا لینا جس کا تعلق دین سے نہیں مذہب سے ہے, جس کا تعلق مذہب سے ہے. مذہب کا دائرہ بالکل نماز روزے حج تک ہے, جسم کی طہارت پاکی ناپاکی سے ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دینداری کا تقاضا کرتا ہے. دینداری کا تقاضا کرتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی دیندار, تمہیں دیندار ہونا ہے. اب دین کا تقاضا کیا ہے کہ آپ ریچولز بھی اپنے اندر پیدا کریں گے, اور جس نعرے اور نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے غلبے کی آپ کوشش بھی کریں گے. آپ کو پوری طرح اسلام کے سماجی سیاسی معاشی بیانیے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بیانیہ تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا. ویسے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے علماء کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس بات کو بھی لوگوں تک اس کی تبلیغ کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں کہ بھئی آپ اگر قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, تو اس لیے پھر ان کے ذریعے سے پڑھیں جن کو اتنے علوم آتے ہوں. اگر وہ علوم آپ کو نہیں آتے تو پھر آپ قرآن مجید کو ڈائریکٹ جو ہے وہ نہ پڑھیں, اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو ٹھیک اس کے احکامات کا وہاں سے آپ استخراج نہیں کر سکیں گے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کنفیوژن ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ اچھا, پارشلی ٹھیک ہے, پارشلی ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا مطلب میں نے اگر کہا پارشلی ٹھیک ہے تو میں کسی عالم دین کی ارادتاً انٹینشنلی جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہم انہیں کیوں ایسے کوئی ان کے بارے میں انسلٹنگ ایٹیچیوڈ اختیار کریں. پارشلی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ نے بہت ٹیکنیکل ایریاز کے بارے میں قرآن سے رہنمائی لینی ہے تو لامحالہ یو نیڈ ٹو کنسلٹ وتھ سم ایکسپرٹ نا. آپ کو ایکسپرٹ سے کرنا ہے کہ آپ اگر فرض کیا ہے کہ اس کے وراثت کے اصولوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, آپ نکاح اور طلاق کے ٹیکنیکل ایشوز کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, آپ اسلام کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ایگزیکیوشن پلان کے طور پہ, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا, کسی ایکسپرٹ سے کرنا پڑے گا, خود سے آپ کو رائے نہیں بنا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان کو ایکسپرٹ کا محتاج کیا ہے؟ نہیں, وہ ظاہری بات ہے, ایکسپرٹ کا تو محتاج رہتا ہے. مینٹرنگ تو ہر دور میں رہی ہے, ہر دور کے اندر آپ کو کیا ہے ایکسپرٹ سے ملنا ہے. لیکن یہ جاننے کے لیے تو قرآن کھولنے سے منع نہیں کرنا چاہیے, اور منع نہیں ہونا چاہیے ترجمے کے اعتبار سے کہ آیا معیشت سود حلال ہے کہ نہیں, سود پرفارم کیسے کرتا ہے اور اسلام کا معاشی نظام کیسے ہوگا, یہ آپ ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں گے. لیکن سود حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں قرآن پڑھنے میں گمراہ کہاں سے ہو جائیں گے ہم؟ جو کامن ایتھکس ہیں اس کے بارے میں, وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو علماء نہیں ہے, وہ تو معیشت دان ہو گئے نا. وہ تو کسی اکانومسٹ سے ہم پوچھ لیں گے نا کہ بھئی اس طرح کی اسلامک اکانومسٹ بھی ہم سے پوچھ لیں گے. یہی تو جو آپ نے بتایا نا, یہی تو جو بات پہلے آپ کر رہے تھے کہ آخر پرابلم کہاں ہوئی کہ لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں, مطالعہ بھی کرتے ہیں, تراویح میں ختم بھی کرتے ہیں, انڈیویجول اسکیل کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن بدلاؤ نہیں آ رہا زیادہ, یا ان کی زندگی کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتے یہ سارے. اس کی یہی تو وجہ بنی ہے کہ آپ اکانومسٹ کو عالم دین کیوں نہیں کہتے. صحیح, اکانومسٹ کیوں نہیں, جبکہ قرآن مجید کو آپ پورا اٹھائیے نا ذرا, تو قرآن مجید کو اگر آپ بہت پریسائزلی اور بہت نہیں, وہ تو آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے عالم دین کو اکانومسٹ بھی ہونا چاہیے, اس کو فارن امور کا بھی ماہر ہونا چاہیے. میں تو لمحہ موجود کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس طرح کے علماء تو نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو اس طرح کا, لیکن فی الوقت تو اس طرح نہیں ہے نا. تو ہم اگر پورا سلوشن نکال کے دیا گیا ہوا ہے, اس پہ ڈسکشنز موجود ہیں, اور ویسے بھی لمحہ موجود میں یہی تو وہ ایک لیم ایکسکیوز ہے بہت بڑا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا, بلکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لمحہ موجود میں جیسے رہ رہے ہیں, لمحہ موجود میں وقت موجود کی یہ تقاضا ہے, موجودہ حالات کا یہ تقاضا ہے, یہ انڈیویجول لیول پہ بھی یہی لیم ایکسکیوز جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا کر رہا ہوتا ہے, ٹریول کر رہا ہے اور ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے. اور یہی لمحہ موجود جی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, فلاں ہو گئی ہے, یہی نیشنل لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہمارے لیے پاؤں کی بیڑی بنا ہوتا ہے. بھئی ہمیں بڑے ویژن کے ساتھ جینا اور مستقبل کے لیے جینا. ٹھیک ہے, جب ہم اپنے خواب بڑے دیکھیں گے نا کہ ہم نے اس اسلام کو اس کی روح کے ساتھ زندگی کے ہر دائرے کے اندر اتھارٹی دینی ہے, تو پھر ضرورت ایجاد کی ماں بنے گی. چلیں پھر ایکشن پلان بتائیے ایک بندے کے لیے, رمضان وہ کیسے گزارے کہ وہ قرآن مجید کے پیغام تک, اس کی روح تک پہنچ سکے. قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہمارا ہونا چاہیے. کیا کرے وہ, اس کے لیے وہ کیا کرے؟ میں کر رہا ہوں, قرآن مجید کو ڈائریکٹ اسے پڑھنا چاہیے, اور اسے تھارولی تو ایک دفعہ سے پڑھ لینا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے جیسے پہلے پڑھتے ہیں, تلاوت کرنی چاہیے. نہیں, اس کی پورے ترجمے کے ساتھ, اس کی تشریح کے ساتھ, اس کی وضاحتوں کے ساتھ. اب تو یہ ایکسکیوز ہی نہیں رہ گیا نا.
اب تو آپ کو اس کی کلامی تفاسیر بھی ملیں گی جو اس کو فلاسفیکل اس کا جو اسپیکٹ دے رہی ہیں، آپ کو فقہی تفاسیر بھی ملیں گی اس کی. اب تو پیرالائز نہیں ہے، اب تو ہم لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ رہے نہیں ہیں. اتنا مواد لکھا جا چکا اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، عربک میں. تو اب بھی اگر کوئی بندہ یہ ایکسکیوز کرے نہیں عالم سے پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا وہ غلط لکھا ہوا، انسانوں کے لیے لکھا ہوا. تو محنت کیوں کی علماء نے پھر؟ کیوں محنت کی ہے؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کیوں محنت کی ہے؟ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے کیوں ایک عوامی اور زبردست قسم کے جدید مسائل سے ہم آہنگ اور بالکل ایک زبردست قسم کی اپیلنگ تفسیر لکھی ہے؟ آپ کو ہر میدان کی سے متعلق سائنسی تفاسیر موجود ہیں قرآن مجید کی، جو اس کے اندر مظاہر قدرت کو نمایاں کر رہی ہوتی ہیں، اس پہ ایمفسائز کر رہی ہوتی ہیں. اگر تو اس کے باوجود بھی کہا جائے کوئی زندہ عالم کے پاس جانا ضروری ہے، تو اسے تو میں منوپلی کہوں گا. صحیح، یہ تو منوپلی ہے سیدھی سیدھی. پھر اس کا مطلب ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کیا کیا ہے، پھر اس کا مطلب ہے سید مودودی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، پھر امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا کیا ہے، پھر جو ہے وہ ترجمان القرآن کے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کیا کیا ہے، پھر عرب کے مفسرین نے کیا کام کیا ہے. اس میں اس کے باوجود بھی، کتب کے باوجود بھی، اچھا کہیں گے جی کتب کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو ایک عالم دین کے بولنے کے بعد بھی تو مجھے بات سمجھ نہیں لگ سکتی نا. آپ نے مجھے، آپ میرے سامنے میرے مرشد بیٹھے ہیں، آپ مجھے کوئی بات بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ پایا، استاد جی دوبارہ بتائیے ذرا پلیز. اچھا پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے میں دوبارہ اٹھ کے تیسرے کسی زیادہ عمر بکر کے پاس جاؤں، جی میں نے فضل الہی صاحب سے سنی تھی بات، مجھے سمجھ نہیں لگی، آپ سمجھا دیجیے ذرا. تو گنجائش تو بیٹرمنٹ کی ہر جگہ رہے گی، لیکن آپ یہ کہہ کے لوگوں کو قرآن سے دور نہیں کر سکتے. جو ہندوؤں کا، جو سکھوں کا اپنی وید اور اپنی جو ہے وہ کتابوں کے بارے میں عقیدہ رہا ہے کہ خود نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے. عجیب ماجرا ہے بھی، کیوں نہیں پڑھیں؟ حلال حرام، آداب زندگی، حقوق العباد کیا ہیں، اس نے معاشرت کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، حلال حرام کی بنیادی اصول کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، یہ تو بنیادی چیزیں موجود ہیں نا. بالکل ٹھیک. ٹیکنیکلٹیز کے معاملے میں مولا کے ساتھ کنسلٹ کر لینا چاہیے. عجیب ڈرامہ ہے، منوپلی بنائی ہوئی ہم نے اس کے اوپر اپنی. نہیں جی ساڈے نال ہی کنسلٹ کرو، ہماری دکان سے ساری چیزیں خالص ملتی ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بہت اہم ہیں، آپ عالم ہیں، بہت اہم ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، لیکن اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کیا ہے کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے. آپ درمیان میں پردہ نہ بنیے نا پلیز، پریونشن اور ہرڈل نہ بنیے. آپ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کلیسا سے اٹھا دو. تو ہمیں تو اٹھانے کی ضرورت ہے جی اس کے میں. شکریہ.